رحمان کا راستہ بھی بتا دیا، شیطان کا راستہ بھی بتا دیا۔ رحمان کا راستہ جنت تک پہنچاتا ہے، شیطان کا راستہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی نہیں ماننی، رحمان کی ماننی ہے، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا پالنے والا ہے، پالن ہار ہے، ساری کائنات کو جس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور یہ پوری کی پوری کائنات پیدا ہونے میں اکیلے اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور اللہ جل شانہ کو کسی بھی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی دقت اٹھانی نہیں پڑی۔ اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جا فیکون، ہو گئی، آسمان بن تو بن گئے، ارادہ کیا بن گئے، ایک نہیں 7 آسمان بنا دیے۔ پھر پہاڑوں کے بنانے کا ارادہ کیا کہ زمین، جب 7 زمینیں بنائیں اپنے ارادے سے، پھر اللہ پاک نے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے، کیلوں کی طرح سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، ساری کائنات کا نظام اپنے امر سے بنایا، اور سب کچھ بنایا، پھر اس کو سجایا، پھر اپنی قدرت سے حضرت انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے پھر ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا، پھر وہاں سے نسل شروع کی حضرت انسان کی، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور باقی ہر چیز کو اپنے امر کن سے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نہیں چاہتے میرے بندے ناکام ہوں۔ اللہ تو انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ کو کیا لگے تمہیں عذاب دیں اگر تم ایمان والے اور شکر والے بن جاؤ۔ ایمان تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی۔ ہم جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، ہم سوچیں کہ اس کے اندر ہمارے ایمان کا کتنا حصہ ہے۔ ثواب کی نیت سے کر لیتے ہیں، بہت سارے وظیفے کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن اس کے پیچھے ہم دیکھیں ایمان کی کتنی طاقت ہے۔ کیونکہ صحابہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تو بڑھتا ہی رہتا تھا، فرشتوں کا ایک جگہ معلق، اور پھر جو عام مسلمان تھے ان کے ایمان میں ایمان کی محنت سے ایمان بڑھتا تھا، ایمان کی محنت چھوڑتے تھے تو ایمان کم ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کے ایمان کا آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا ایمان تھا، کہ عمل کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے تھے، اور بس حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر کوئی بات ختم۔ اس لیے اللہ نے معیار بھی صحابہ کے ایمان کو فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ایمان مطلوب ہے، جو معیار ہے ایمان کا، وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنوا کما آمن الناس، وہ ایمان لاؤ جو ایمان صحابہ، سب علماء فرماتے ہیں اس سے مطلب صحابہ کا ایمان، کما آمن الناس، کیسا ایمان، اور ان کے ایسا ان کا ایمان تھا کہ ذرا برابر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تھی اپنے ایمان کو فوراً چیک کرتے تھے کہ وجہ کیا ہے۔ جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو ایک شخص کو کوئی بات سخت لفظ کہہ دیا، اور فوراً یہ خیال ہوا کہ میں نے اس کو بڑی سخت جملہ کہہ دیا، اس سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے، ربیعہ رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے نہیں، میں نہیں کہتا، کہا کو ہو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کروں گا۔ وہ تو چلے گئے، وہ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے، کہتے ہیں عجیب بات ہے، خود ہی تو ایسا جملہ کہا اور خود ہی جا کے حضور سے شکایت کریں۔ تو وہ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر ہیں، اگر یہ خفا ہو گیا تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کے خفا ہونے میں پھر ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک تنکا ہاتھ میں لیتے فرماتے کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنہ ہی نہ ہوتا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میں گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا۔ میرے دوستوں، ان کے سامنے آخرت تھی، ایمان بنا ہوا تھا اور سامنے آخرت تھی، اور وہ جس سفر پہ چل رہے تھے ان کو پتا تھا یہ سفر آگے اس کی منزل یا اللہ کا قید خانہ ہے یا اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس لیے اس سفر کو سامنے رکھ کے اپنا ایمان انہوں نے بنایا تھا۔ اور صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ کیسا ایمان تھا کہ ایک صحابی ایک نصرانی بادشاہ کے یہاں قید میں آ گئے،
حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، اور اس کو پتہ چلا کہ ایک جماعت اس نے پکڑی، اس کو پتہ چلا اس میں ایک صحابی اور رسول بھی ہے، تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اور تم ایمان چھوڑ دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم آدھی بادشاہی کی بات کرتے ہو، تم پوری بادشاہی بھی دے دو اور اپنی بیٹی بھی دے دو، اور صرف اتنا کہو کہ پلک جھپکتے ہوئے میں اپنے اس ایمان کو چھوڑ دوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایسا ایمان تھا کہ میں اتنی دیر بھی ایمان نہیں چھوڑ سکتا کہ جیسا پلک جھپکتے ہوئے اور سب کچھ دے دو، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ان کے ساتھیوں کو کیا کرو کہ لے جاؤ اور اس میں تیل گرم کرو، اس میں ڈال دو۔ ایک ساتھی کو جب ڈالا پھر ان کا نمبر آیا تو یہ رونے لگے، تو وہ واپس لے آئے، کہا یہ رو رہے ہیں، تو کہنے لگا میری اب بھی وہی شرط ہے جو پہلے تھی، اب بھی اگر تم ایمان چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹی سے نکاح بھی کراتا ہوں، شادی بھی کرواتا ہوں اور آدھی بادشاہی بھی دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے ارے پگلے، میں اس لیے تو نہیں رویا کہ میری آج جان جا رہی ہے، میں تو رویا اس لیے ہوں آج اللہ کے نام پہ جان دینے کا وقت آیا، میری ایک جان ہے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ میرے دوستو، اللہ کو پہچانا ہوا تھا، اللہ کی طاقت کو صحابہ نے پہچانا ہوا، ہم نے اللہ کی طاقت کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان کی سطح بہت کمزور ہے، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس ایمان کے ساتھ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم بھی جنت کے بڑے درجوں پہ چلے جائیں گے جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اپنے اوپر نفاق کا ڈر لیے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے، حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے، آپ نے ان کو منافقوں کی فہرست دی ہوئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ اس فہرست میں کس کس کا نام ہے، صرف اپنے بارے میں پوچھتا ہوں، عمر کا نام تو نہیں ہے۔ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ 17 مواقع علماء فرماتے ہیں، اس کا بیش مفہوم اس طرح سے قرآن میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، اور جن کی زبان پہ حق بولتا تھا اور وہ ڈرتے ہوئے گئے، تو میرے دوستو، ہمیں کہیں زیادہ آج ہمارے اندر ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا، ایمان کی دعوت چلے گی۔ صحابہ اس ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے دعوت تبلیغ کا، یہ وہی کام ہے، وہی پرانا کام ہے، اور اسی کام کے ساتھ نجات ہے، اسی کام ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات جس کام کے ساتھ ہوئی، امت کے آخری طبقے کی نجات بھی اسی کام کے ساتھ ہوگی۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ دعوت کے مواقع ڈھونڈتے تھے اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، آؤ بیٹھو ہم تھوڑی دیر ایمان لائیں، ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے اور ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے کہ فرمایا دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا، اور پورا دین زندگیوں میں یقین کے راستے سے آتا ہے، علم رہبری کرتا ہے، جو زندگیوں میں یقین آتا ہے یقین کے راستے۔ یقین کس کا بنے گا؟ یقین تو بنے گا دعوت سے۔ جب یقین بنے گا، ایمان بنے گا، پھر اعمال بنے گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے میں پھر یعنی اس کو آر محسوس نہیں کرے گا، ورنہ مسلمان ہے، شرم آتی ہے مسلمان کو حضور کی سنت پہ چلنے کی، شرم آتی ہے۔ ایک صاحب جب یہ ایران فتح ہوا تو انہوں نے دسترخوان لگایا صحابہ کے لیے، تو ایک صحابی کے ہاتھ سے دسترخوان پہ نوالا گر گیا، تو انہوں نے سنت یہ ہے کہ نوالا اگر گر جائے تو اس کو صاف کر کے اس کو کھا لو، یہ سنت۔ انہوں نے دسترخوان سے نوالا اٹھا کے جب کھایا تو ساتھ والے صحابی نے ان کو نہیں ماری کہ یہ دیکھو، آہستہ سے کہا کہ یہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ انہوں نے تو آہستہ سے کہا، تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں۔ اور مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو سنت اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آدمی پہنچ نہیں سکتا، آپ کی زندگی چھوڑ کے نہیں پہنچ، جو مرضی ہے کر لو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سنتوں کو ہم رواج میں لائیں،
اپنے گھروں کے اندر سنتوں کو زندہ کریں، اپنی اولادوں کو سنت زندگی کی طرف، ایک ایک سنت اللہ پاک کو اپنے عرض سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایمان ہوگا تو پھر اللہ کے احکامات پہ چلنا آسان ہوگا۔ نماز کون پڑھے گا؟ نماز ایمان والا پڑھے گا۔ اچھا، ایمان کے درجے ہیں، ایک وہ ایمان کا درجہ ہے جو اس کو رات کو تہجد میں اٹھائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس سے کم درجہ یہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تکبیر اللہ کے ساتھ۔ پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ پھر یہ فجر چھوڑ دے گا، 4 نمازیں پڑھے گا۔ اس سے کم یہ ہے کہ 3 پڑھے گا، پھر جماعت چھوڑ دے گا، کبھی نماز پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، پھر کرتے کرتے وہ کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو میری نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عام منافق جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، البتہ کل مکلہ منافق چھوڑتے تھے۔ اور مسلمان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ 2 آدمی کو سارے گھسٹتا ہوا بھی اگر وہ جا سکتا تو ضرور جماعت میں کھڑا ہو جاتا۔ جماعت چھوڑنا، اب تو سارا دین ہی صاف ہے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، اور وہ بھی اگر ہم دیکھیں مسلمانوں میں کتنے % یہ حکم زندہ ہے۔ اللہ کے حکم مٹے ہوئے ہیں تو کیا حال، محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایمان اعمال کی محنت کی ضرورت ہے، ایمان بنے گا اعمال آئیں گے، اس لیے دعوت کی ضرورت ہے۔ دعوت ہوگی، دعوت جب دعوت چلتی تھی تو بھیڑیے بھی دعوت دیتے تھے۔ ایک بھیڑیا ایک صحابی کی ایک آدمی کی بکری اٹھا کے لے گیا، اس نے بکری اس سے چھین لی تو وہ ایسے بیٹھ کے انسانی زبان میں اس سے کہتا ہے تو کتنا ظالم ہے، تم نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا۔ تو یہ اس کو بڑے تعجب سے دیکھا، یعنی کہ انسانی زبان میں فصیح عربی میں یہ بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ تو اس کو بھیڑیا کہنے لگا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں انسانی زبان میں بات کروں، تعجب کی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آخری نبی تشریف لے آئے اور تو ابھی تک نے ایمان نہیں لایا۔ جب دعوت چلتی تھی تو بھیڑیے بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ 2 صحابی وہ کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ جاتے بتوں کو ٹھیک کرتے، پھر دوسرے دن جاتے بت الٹے پڑے ہوتے، پھر کہنے لگے کون تمہیں ایسے کون کر دیتا ہے تمہارے ساتھ ایسے؟ تو بتوں میں سے آواز آئی ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ۔ ہر صحابی داعی تھا۔ اس دعوت کو آج ہم کام نہیں سمجھتے، احکامات سے پہلے سب سے بڑا پہلا حکم دعوت کا تھا۔ جو صحابی ایمان لاتا وہ دعوت دیتا۔ آج سچی بات یہ ہے کہ ہم سے دعوت نکل گئی، اس لیے ہمارا دین پھسپھسا ہو گیا، اللہ کی مدد نکل گئی، احکامات زندگیوں سے نکل گئے۔ کیوں نکلے؟ دعوت زندگیوں سے نکلی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے دعوت والی محنت کو زندہ کرنا ہے تاکہ پورا دین زندہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، مسلمان 100% نمازی ہوں اور دین سیکھ رہے ہوں۔ کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، عالمانہ زندگی گزار سکتا۔ علماء سے ہمارا تعلق ہو، حلال حرام یہ نہ سوچیں ہم کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ٹھیک ہے جیسا آ گیا بغیر تحقیق کے کھا لیا، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ ظاہری تقویٰ ایسے ہی باطنی تقویٰ بھی ہے۔ ظاہری تقویٰ کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ستر کا ڈھانپنا، یہ ظاہری تقویٰ۔ اب باطنی تقویٰ کیا ہے؟ جسم میں دوڑنے والا خون کا بھی پاک ہونا، اس سے عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادت کو لے اڑے گا۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے جو جسم حرام مال سے پلے اس کے لیے آگ بہتر ہے۔ تو فرمایا کمائیوں میں تقویٰ لاؤ، کمائیوں میں بھی تقویٰ لاؤ۔ اس تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ میں کیسے پورا کروں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے علماء سے ہمارا تعلق ہو، علماء سے ہم پوچھیں، اپنے کمائیوں علماء کے سامنے پیش کریں، اپنی زندگی، اپنی غمی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ، اور اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ گناہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب غافل ہو جاتا ہے، تو غفلت کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ذکر کرنے سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ جیسے آدمی یعنی اگر بے دھیانی نماز پڑھے گا، اللہ کا دھیان نماز میں نہیں ہوگا تو اس کو بار والی زندگی میں بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوگا۔ جیسے نماز میں اللہ یاد، ایسے دکان پہ بھی اللہ یاد۔ جیسے نماز میں کہا اپنی نظر کو ٹھیک رکھے گا تو اس کی بار بھی نظر ٹھیک ہوگی۔ نماز میں اگر اس کی نظر ٹھیک نہ ہوئی، بار بھی نظر ٹھیک نہیں ہوگی۔
نماز میں دھیان نہ ہوا باپ بھی اس کا دھیان نہیں ہوگا. اس لیے کہا ذکر کو دھیان کے ساتھ ذکر کرنا اور پھر جو ہے نماز کے اندر لگنا، تاکہ ہماری نماز بنے گی تو ہماری پوری زندگی بنے گی. ورنہ نماز ایسی ہوگی کہ بجائے وہ اللہ سے قرب پیدا کرنے کا، حدیث میں آتا اللہ سے دوری پیدا کرے گا، تو پھر جلدی جلدی نماز پڑھے گا. حالانکہ ہر ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی نماز نہیں بنے گی جو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا. نہیں، 5 7 9 11 نماز کو بناؤ. کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ سچی بات یہ ہم پاکستان کا بھی یہی حال ہے. یہاں بھی مطلب سنت پڑھ کے دیکھتے پیچھے سے مسجد خالی ہوئی ہوتی ہے. وہ کیا نماز ہے؟ صحابہ کہتے تھے آج کی رات میری رکوع کی رات ہے، آج کی رات میری قیام کی رات ہے، آج کی رات میری سجدے کی رات ہے. کیا اللہ سے تعلق تھا. نماز ہی تو ہے اللہ سے تعلق بنانے کی. اور اتنی جلدی نماز کو جلدی نماز. جملہ بڑا سخت. ایک عالم فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے فرمایا، دیکھا دمشق میں ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے فرمایا کہ اگر تو اس نماز پہ مر گیا تو قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں اٹھایا جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرمایا کہ اسباب کے لیے عمل کو خراب کیا تو اللہ اس عمل کے خراب کرنے کی وجہ سے اس کے اسباب کو خراب کریں گے. کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، دکان پہ جانا، جلدی جلدی نماز پڑھو، میری باہر گاڑی کھڑی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، بچوں کو چھوڑنا ہے. اور نماز ہی تو بنانے تھی، عمل تو بنانا تھا اللہ کے سامنے، تو ہم نے عمل بنا کے پیش کرنا تھا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم عمل کو بنانے کی محنت کریں. پھر جب نماز بنے گی تو پھر لوگوں کے حقوق بھی ہمیں جو ہے یاد ہوں گے کہ کس کس کا کیا حق ہمارے ذمہ ہے. پھر وہ حقوق کی ادائیگی کرے گا. ورنہ حقوق کی پامالی کی وجہ سے عبادت سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. حقوق ادا کرنے پڑیں گے. لوگوں کی جو جو حق ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا اور اپنے اخلاق بنانے پڑیں گے. فرمایا مومن کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا کسی جنتی، ابھی ایک شخص آئے گا اور اس کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا، جس کا مفہوم ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہوں گے، وہ جنتی ہے. تو صحابہ نے دیکھا ایک شخص آیا، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا، تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے تجسس پیدا ہوا. یہ عبادت میں بہت منمک ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں دیکھوں کیا عبادت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ چلے گئے ان کے گھر. کہا بس کوئی مسئلہ ہو گیا، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کے یہاں 3 دن مہمانی ہوتی تھی. تو دیکھا رات کو وہ آئے تھکے ہوئے اور اللہم باسمک اموت واحیا، سو کے صبح اٹھے، نماز فجر کی پڑھی. دوسرا دن بھی تیسرے. کہا نظر کوئی نہیں آیا، عمل کیا عمل کرتے. پھر پوچھا کہ حضور نے جب آپ کے بارے میں یہ فرمایا، مجھے کوئی آپ کا ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ حضور نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ فرمانے لگے کہ عمل تو وہی کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں باقی، لیکن ایک عمل ہے کہ میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل سب کے لیے صاف ہے. میرے دوستو، ہم بھی کیا کریں؟ یہ بات ہم اگر سوچیں، اخلاق کے اندر یہ جو عمل ہے کہ ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا، کسی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہ ہو. کل اگر ہم مر گئے تو وہ سارے جھگڑے، وہ سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا. اللہ کے یہاں کیا لے کے جائیں گے؟ اس لیے ہر ایک کے ساتھ کوئی ہو بھی جائے تو معافی تلافی. دنیا میں سب اچھے اخلاق، اللہ کی رضا. اخلاص کے بغیر بھی عمل قبول نہیں، ایمان کے بغیر بھی عمل قبول نہیں. اس لیے اخلاص، ایمان اور اخلاص 2 جڑواں ہیں. فرمایا عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا باریک بین ہے. کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صرف اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنی ہے. صفات سے انسان بنتا ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بنایا. میرے دوستو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ امت دعوت دیتی تھی تو دین پہ پکی تھی. ہم آج دعوت چھوڑ دی. اب قیامت تک کسی نبی نے دعوت دینے کے لیے نہیں آنا. فرمایا نبی آئے، دعوت آئی، دین آیا. نبی گئے، دعوت گئی، دین گیا. پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، وہ دعوت دیتے تھے. اس دعوت کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں دین آتا تھا. یہ ذریعہ ہے. جیسے کھیتی کے لیے کھیتی کی محنت ذریعہ ہے، ایسے ہی لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں،
یہ دعوت ذریعہ ہے، اور ذمے کس کے ہے؟ اللہ نے ہر مسلمان کلمہ گو کے ذمے لگائی ہے دعوت کی، یہ اللہ نے لگائی ہے۔ یہ کسی جو ہے کسی جماعت والوں نے، یہ تبلیغی جماعت تو نام پڑ گیا، جیسے ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو کیا تحریک ایمان رکھتا، لیکن نام طبقات کے ہوتے ہیں، یہ امت کا کام ہے، امت کا کام ہے۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ خود بھی پورے دین پہ زندگی اپنے آپ کو لائے اور ساری انسانیت کی فکر کرے۔ پورے دنیا کے اندر 700-800 کروڑ انسان ہے، اور جو بغیر کلمے کے مرا وہ تو گیا جہنم میں۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو انگلینڈ میں جتنے بھی یہ غیر مسلم ہیں، آج اگر مسلمان دین پر نہ آئے خود، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو مرتے ہی جہنم میں جا رہے ہیں۔ روزانہ کتنے لاکھوں بغیر کلمے کے مر رہے ہیں۔ تو دونوں محنت ہے کہ مسلمان کے لیے یہ محنت ہے کہ مسلمان ایمان اعمال والی زندگی پہ آئے اور دعوت دینے والا بن جائے، اور پھر دوسری محنت تو یہ تھی کہ ہم کافروں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج مسئلہ صرف اپنا ہی اٹکا ہوا ہے۔ اگر مسلمان 100% دین پہ آئیں گے تو پھر کافر ان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں آئیں گے۔ مسلمان ایمان اعمال والی زندگی پہ آ جائے، کافر اسلام میں آ جائے۔ محنت یہی ہے دعوت کی محنت۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے دیکھو، صحابہ نے تو ساری زندگیاں لگائیں، اپنی ایسی تشکیل ہوتی تھی کہ ساری زندگی اللہ کے راستے میں۔ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے صرف 120 دن 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھیں، اور پھر مقام پہ آ کے اس محنت کو ہر سال 40 دن، یہ 10واں حصہ ہے مہینے کا روزہ، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، 2 گشت، 2 تعلیمیں۔ تو اس کے لیے فرمائے جی جن بھائیوں کے 4 مہینے لگ گئے وہ ملکوں کا ارادہ کریں ساری دنیا میں جانے کا، جن کے نہیں لگے وہ 4 مہینے کا ارادہ کریں۔ اللہ جزائے خیر۔